الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم خاصة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتان من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حرب لمن حاربهم وأنا سلم لمن سالمهم. وكان الحسين كثير الصلاة والصوم والصدقة والحج وأفعال الخير كلها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج 6 محرم الحرام جمعے کا مبارک دن سن ہجری 1444 نئے اسلامی سال کے آغاز کا 6واں دن ہے. 7 تاریخ کو سنیچر، 8 کو اتوار، 9 کو سوموار اور 10 عاشوراء محرم ہے. اس حساب سے سن ہجری 1444 کے 30 کے چاند کے حساب سے اگلے مہینے کے 6 تاریخ جب پڑی تو عاشوراء منگل کے دن ہوگا. جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 9 اور 10 یعنی سوموار اور منگلوار کا رکھیں گے یا منگل اور بدھ کا رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد روزوں کی سب سے افضل سیزن محرم کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما. عاشوراء کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو. 10 سے 1 دن پہلے کا یعنی 9 اور 10 کا رکھ لو، یا 10 سے 1 دن بعد کا یعنی 10 اور 11 کا رکھو. بزرگوں، اس وقت قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کی 2 آیتیں میں نے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ 4-5 پڑھ کر کے سنائے اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی زندگی کا ایک اثر منقول کیا. ہر سال محرم کے مہینے میں یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: بے شک مہینوں کی تعداد اور گنتی اللہ کے یہاں کل 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہیں
حرمت کے باب میں، تعظیم کے باب میں، عبادتوں کے ثواب کے باب میں یہ 4 مہینوں میں نافرمانی انتہائی خطرناک اور بہت بڑے گناہ کا باعث ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جس میں سے 2 گزر گئے اور تیسرے کا آج 6واں دن ہے، اور 1 مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی رجب۔ کل سال کے 4 مہینے حرمت، عظمت اور تعظیم کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ زمانہ جاہلیت میں خصوصاً مکہ کے مشرک لوگ ان مہینوں میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے، اور اگر جنگ و جدال تھا بھی تو یہ 4 مہینے لڑائی بند کر دیتے تھے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت ابتدائی آفرینی سے عالم سے ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے زمین پر اتار دیا دنیا میں، اس وقت سے یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں محترم ہیں۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یوں سمجھتا ہے کہ عاشوراء محرم میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی سن ہجری 61 میں۔ اس حساب سے 1383 برس گزر چکے، 1383 برس سن ہجری کے حساب سے گزر چکے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم بنایا جاتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں رکھے گئے، جنت سے پھر واپس دنیا میں اتارے گئے۔ دنیا کی زندگی 1000 برس کی، 40,000 اولاد نصیب ہوئی۔ اس وقت بھی محرم قابل تعظیم تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جنت میں رکھا، پھر دنیا میں اتارا، 1000 برس کی زندگی دے دی، 40,000 صلبی اولاد کا باپ بنا۔ اس وقت بھی محرم محترم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو جنت میں رکھا، یہ محرم کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا استعمال کیے، جس کے نتیجے میں دنیا میں اتار دیے گئے۔ پھر حضرت آدم نے توبہ کی، 700 عمریں اور 60 حج ہندوستان سے پیدل کی۔ 700 عمریں اور 60 حج حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کی۔ اس وقت بھی محرم محترم تھا، عزت کی جاتی تھی، عظمت بجائی جاتی تھی۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام 1050 برس عمر زندگی نصیب ہوئی، اور ان کی زندگی میں طوفان نوح آیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کا اثر تھا۔ طوفان نوح سے قوم نوح کو جتنی نجات ہوئی کشتی کے ذریعے سے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مومنین متبعین نجات پا گئے، وہ بھی محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ یعنی آدم کی پیدائش سے 2050 برس تو یہ ہو گئے آدم اور نوح کے۔ اس وقت بھی محرم محترم تھا،
اس کی عزت بچائی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کی آگ میں ڈالے گئے۔ باری تعالیٰ نے آگ میں یا نار کونی بردن و سلامن کا حکم نافذ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نمرود کی آگ جس دن گلزار ہوئی، باغیچہ بنی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ پیغمبروں میں حضرت یونس، جن کا بیان قرآن کریم کی 4 سورتوں میں ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ حضرت یونس کا بیان قرآن میں۔ حضرت یونس نینوا بستی کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ کے عذاب کے آثار رونما ہونے کے بعد یونس کی قوم کے علاوہ کوئی قوم اتہاس کے پنوں میں ایسی محفوظ نہیں کہ جس پر عذاب کے آثار رونما ہونے کے بعد مقبول توبہ کے نتیجے میں قوم کی توبہ کو خدا نے قبول کر کے ایمان عطا فرمایا ہو اور پیغمبر آزمائش میں پھنسے، وہ حضرت یونس۔ اور حضرت یونس کا امتحان کا زمانہ جب پورا ہوا، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان کو سلطنت نصیب ہوئی، اور پوری کائنات میں آدم سے لے کر کے قیامت تک ایک ہی انسان ایسا خدا نے پیدا فرمایا جس کو اللہ کی سروے مخلوقات کی روزی کے نظام کی خدا نے اجازت دی، وہ سلیمان۔ بہت بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک، زمین پر، آسمانوں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، بر اور بحر کی مخلوقات، ایک اکیلا سلطنت کرنے والا بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شوق پیدا کیا کہ میں اللہ کے مخلوق کو کھلاؤں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا رہنے دے، تیرا کام نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی تو اللہ پہنچاتا ہے۔ انسانوں کی آنکھیں آسمان پر تھی، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کا ماحول پیدا فرما کر دھیمی دھیمی آسمان سے قطرات اتارنا شروع کر دیے۔ روزی اوپر سے آتی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کا نظام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا، نہیں مانے۔ بر اور بحر کی مخلوقات کی روزی کا نظام اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت سلیمان شوق پورا کرا دیا اللہ نے، پھر کھانا بنایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ خشکی اور تری کی مخلوقات کے کھانے کے نظام کتنے زمانے پہلے سے کیے گئے ہوں گے۔ پھر جب کھانے تیار ہو گئے اور دسترخوان پر بسم اللہ کا وقت آیا اور سمندر کی مخلوقات سے آغاز ہوا، ایک مچھلی میں، ایک لقمے میں ساری کائنات کی بحر اور بر کی مخلوقات کا ایک لقمے کے اندر چٹ کر گئی۔ پھر کہاں اور لائیے، حضرت سلیمان نے فرمایا ساری بر اور بحر کی مخلوقات انتظار میں ہیں، سب کا کھانا تو کھا گئی اور ابھی اور مانگتی ہے۔ کہاں سلیمان، میرا اللہ دن میں 24 گھنٹے میں ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، ایک لقمہ میں کھا چکی، ابھی 2 لقمے میرے باقی ہے۔ ایک مرتبہ کی تیری دعوت پر تو مجھے پیٹ بھر کر کے کھلا نہیں سکا، میرا رب مجھے دن میں ایسے 3 لقمے کھلا رہا ہے۔ ایسی مضبوط سلطنت کا مالک۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ
ورواهها شهر وأصلنا له عين القطر. عجیب تذکرہ قرآن نے سلیمان کا کیا ہے. بیت المقدس ہیکل سلیمانی جناتوں سے تعمیر کروائی. میں نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا. 80,000 سے زیادہ کشتیوں میں جس کا سونا چاندی ہیرے جواہرات ختم کر کے لے جایا گیا ہے، اور آج روم کے اندر وہ محفوظ ہے. اور قرب قیامت 1,00,000 کشتیوں میں پھر واپس 1,20,000 کشتیوں میں واپس وہ ہیرے، وہ جواہرات، وہ زمرجد، وہ یاقوت اور وہ سونا اور وہ چاندی 1,20,000 کشتیوں میں بھر کر رومی بادشاہ غاصبانہ طور پر لے گئے. وہ سلیمان نے 1,20,000 کشتیوں میں بھر جاوے اتنے ہیرے جواہرات سونا یاقوت یہ بیت المقدس کے اندر جانا تھا وہ سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی تھی، اتنی بڑی سلطنت. محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی. انقضى ملک سلیمان بموتہ سبحان من انقضى لملکہ. حضرت سلیمان کی سلطنت موت پر ختم ہو گئی. اللہ بڑا عالی شان ذات ہے جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت سلیمان کا بعد حضرت موسیٰ جلیل القدر بنو اسرائیل کے پیغمبروں میں کے ایک ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں بھیجے گئے تھے. مصر پر مضبوط اور مستحکم سلطنت کی. بنو اسرائیل کے مظالم سے اور فرعون بنو اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں کے مظالم سے جو نجات ملی، وہ فرعون جو 72,000 بنو اسرائیل کے بچوں کا قاتل اور خونی ہے، بہت ظلم کیا. 72,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا تھا. اتنا بڑا خونی انسان فرعون. لیکن ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک حد ہوتی ہے اس کی. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ ظالم جب مظلوم کے خون کو چوستا ہے، جیسے بھیڑیا جب وہ مانو بخش بن جاتا ہے تو یہ کبھی سدھرتا نہیں ہے. دیپڑا جب مانو بخش بن جاتا ہے تو کبھی سدھرتا نہیں. یہ درندے جو جنگلات میں ہیں اور انسانوں کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن جب انسان کا گوشت کھا لیتے ہیں تو کسی مخلوق کا گوشت نہیں کھاتے. یعنی اس میں وہ تاثیر ہے کہ اس کے بعد کوئی گوشت ان کو اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ظالم بھی جب کسی کا ظلم کے نتیجے میں چوستا ہے مظلوم کو، تو ظالم زندگی بھر کبھی اللہ توفیق دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی عادت سدھرتی نہیں. ظلم بربریت انتہائی خطرناک چیز ہے. وہ فرعون کے قصے سے قرآن میں سمجھ میں آتا ہے. 7 عذاب آئے، 7 وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالدَّمَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. 7 عذاب قرآن نے بیان کی جن سے چکنا چور ہو گیا اور موت یہاں تک آ چکی. اور موسیٰ کی دعا پر 1 2 3 4 5 6 7 عذاب آئے اور ختم بھی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بحر کلثوم میں لے جا کر کے ہمیشہ کے لیے غرقاب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح دعا کراتا تھا، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک. او جادوگر تیرے رب سے ہم سے دعا کرا. ایسا بھی کوئی دعا کرانے کی درخواست کبھی کسی سے کر سکتا ہے؟ پیغمبر کو جادوگر کہتا تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے، اگر قرآن میں نہ ہو تو آدمی اپنی تعبیر بھی زبان سے نہیں کر سکتا. یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما تعدنا. اے جادوگر تیرے رب نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے ساتھ
تو ہم سے دعا، ہمارے لیے دعا کر۔ وہ مشکل میں پھنسا ہے، وہ موت کے نظارے دیکھ رہا ہے، پھر بھی موسیٰ کو اپنا نبی نہیں مانتا، پھر بھی موسیٰ کو خیر خواہ نہیں مانتا۔ جس کے دل میں دشمناوٹ بھر چکی ہے، فریق مخالف کتنا ہی دودھ میں دھویا ہوا ہو، لیکن کبھی بھی اس کو وہ اپنے سے محبت اس سے نہیں مانتا، پھر وہ بھی ضمنی اور خیالی دشمنی۔ آپ قرآن کا مطالعہ رکھتے ہو اور اتہاس کے جروکے سے واقف ہو تو پتہ چلتا ہے خونی ظالم کبھی بھی ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیر مت کر ورنہ قیامت کی اندھیریوں میں سپڑا جائے گا۔ ظالم اندھیر کرتا ہے اور قیامت کے اندھیروں میں خدا اس کو سپڑاتا ہے۔ کیا ہوا؟ 7 عذاب آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، نہیں مانا۔ 72,000 بنو اسرائیل کے بچوں کا ایک خونی، اقتدار کی ہوس، عہدے کی لالچ، حکومت کا نشہ، یہ کبھی جاتا نہیں۔ آدمی زندگی اور موت کے درمیان میں دولم ڈول ہو، پھر بھی اقتدار کا نشہ ختم نہیں ہوتا۔ داروڑیے کو دارو کا نشہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، زانی کو زینا کا نشہ چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اقتدار کی ہوس جب تک مرتا نہیں ہے تب تک ختم نہیں ہوتی۔ انتہائی خطرناک اقتدار کا لالچی کتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ بس 72,000، یہ 72 ہے۔ حسین ابن علی کے جانثار 72 تھے، وہ 72,000 انسانوں کا خونی تھا۔ کربلائیں بہت کھیلی گئی ہے، ایک کربلا نہیں، کربلائیں بہت ہے۔ بدر مستقل کربلا، احد مستقل کربلا، قریدہ بدر مستقل جو ہے کربلا، بیر معونہ پر 70 قرنہ مستقل کربلا۔ انتہائی مظلومانہ شہادت روز اول سے آج تک اللہ کے پیغمبر کے جانثار 1082 وہ کربلائیں آقا کے زمانے میں ہو گئی۔ عجیب، یہ ظلم سے سدھرا نہیں۔ جب بحر کلثوم میں غرقاب ہو رہا ہے، آخر میں خدا نے اس کو ختم کیا، پھر اللہ نے بھی نظام کر دیا الیوم ننجک لبدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ دریا نے ناس باہر پھینک دی تاکہ قیامت تک کے فرعون اقتدار کی ہوس اور نشہ کے شکار ان کو یہ عبرت ہو جائے کہ جو انجام فرعون کا ہوا وہی انجام ہمارا۔ ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے کربلا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل، کبھی تصور میں آتا ہے فرعون اپنے زمانے میں ان بنو اسرائیل کے مردوں کو بیل گاڑے میں جوڑتا تھا۔ کوئی بھینس پاڈے سے کھیتی کرتا ہے، یو پی میں پاڈوں سے کھیتی ہوتی ہے۔ جب ہم گئے تھے تو دیکھا ہم نے کہ پاڈے کھیت میں ساتھی چلاتے ہیں تو عجیب منظر معلوم ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں تو بیلوں سے کھیتی ہوتی ہے، وہاں اس سے کھیتی کرتے ہیں، اور یہ پاڑوں کو وہ بھینس کو وہ حقیر سمجھتے ہیں بیلوں کے مقابلے میں، اس لیے بیل پر دوسری نہیں مارتے، عزت کرتے ہیں، ایک وقار کا جانور سمجھتے ہیں۔ صبح صبح میں اختلافات ہوتے ہی چیزیں عدلتی بدلتی ہیں۔ ٹھیک، یہ تو جن سے جانور کی ہے، اب تو جن سے بدل گئی، وہ ظالم بلکہ اظلم
जो बैलगाड़ों में जानवर की जगह बनु इसराइल के निहत्ते कमजोर मुसलमानों को जोड़ता हो, उन मुसलमानों के हालात क्या बनते होंगे। ऐसी गाड़ियां नहीं देखी आपने, बहुत जगह है। जो रेकड़े मजदूर अहमदाबाद में भी उठाते हैं, बहुत भारी टनों का वजन अंदर रखते हैं और दूसरी की जगह मर्द जोड़ता है, अलबत्ता कंधे पर नहीं जोड़ता, हाथ से ले जाता है, खींचता है, बार बर्दारी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजदूर का हाथ में लिया, उसने मुसाफहा किया, पूरा हाथ खुरदुरा था। जो कोदाड़ी से खोदता हो, जो पावड़ा चलाता हो, जो मजदूरी मेहनत की पल्लादारी का काम करता हो, उसका हाथ लीसा नरम नहीं होता, खुरदुरा होता। आपने हाथ में लिया, आपका हाथ तो बहुत नर्म मुलायम था, दुनिया का कोई रेशम अल्लाह के नबी के दस्त अक़दस की हथेली से ज्यादा नरम खुदा ने नहीं पैदा किया। फिर आपने फरमाया क्यों? तो कहा इस हाथ से हलाल मेहनत मजदूरी करके मैं घर पालता हूं, बीवी बच्चों और माँ बाप की कफालत करता हूं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इन हाथों के साथ खुदा तुझे कभी जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। हलाल कमाई की इस्लाम में बहुत बड़ी फजीलत। देखो कमाइयों में या कमाइयों के तरीकों में जहां नाजायज और हराम या धोखा आया वो नष्ट हो जाएगा, चाहे उसका रूप कितना भी अच्छा हो। हर धंधा करने वाले नोट करें इस बात को, अगर गड़बड़ की, तिजारत में मिलावट, धंधे में मिलावट, सामने वाले को धोखा खोट, ये तो नहीं, आने वाली नस्लें भी कभी सुकून का सांस नहीं लेगी इस रोजी से, ये हराम बन जाएगी, ये तयशुदा बात। इसलिए कि जिससे माल लिया है उसने धोखा एक मर्तबा खाया, वो भी बद्दुआ देगा, उसकी नस्लें भी बद्दुआ देगी। हाई मेहनत करके कमाई की थी और किसी जालिम ने दगे से गलत माल दे दिया और वो भी बद्दुआ और उसकी नस्लें भी बद्दुआ, तो गलती से लेने वाला कभी भी फला और परवान नहीं पा सकता, न उसकी नस्लें सुकून के सांस ले सकती। धंधा बिजनेस जायज करें, हलाल कमाई करें। जुल्म बर्बरियत खात्मा होगा उसका, लेकिन जैसे अफगानिस्तान में 20 साल के बाद जुल्म बर्बरियत का खात्मा हुआ, लेकिन वही जालिम जब एक मर्तबा खून चूस लिया दरिंदे ने किसी इंसान का, तो वो मानव भक्ष भेड़िया बन चुका, और दूसरी मर्तबा वो शिकार करता है और दूसरी मर्तबा मानव उसके शिकार से बच जाए इसलिए उसको जो है म्यूजियम के अंदर सड़ियों में डाल दिया जाता है, वहीं मर जाता है, वापस नहीं लाया जाता पकड़ा जाने पर। सुधरता नहीं है वो, इसलिए अमर कैद की सजा है। ऐसे ही जालिम कभी सुधरता नहीं है। वापस अमेरिका ने शरारत शुरू की निहत्ते अफगान मुसलमानों पर, इसलिए कि जालिम जिस खून को चूस चुका है, उस खून को जब जैसे वो भेड़िया दरिंदा खून चूस लेने के बाद अब उसकी सजा उम्र कैद की जेल की सलाखों में बंद कर देना है। मैं आपको जुल्म की एक तज्जिया कुरान से और हालात हाजिरा से चस्पा करके हुए मैं बताता हूं ताकि आपको एकदम रोज़े रोशन हो जाए। वो फिरौन था, बनु इसराइल ने मजालिम बर्दाश्त की, लेकिन ना कागज की सजा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, खत्म होने के लिए वक्त लगता है। फिरौन जैसे जालिम को बहरी कुलजूम में खुदा ने गर्काब किया, बनु इसराइल जैसे मजलूम को अल्लाह ताला ने वही मिस्र की सल्तनत का मालिक बनाया। वो मुहर्रम महीने की 10 तारीख थी। क्या मतलब? 10 नबियों के साथ 10 इम्तिहानात और फुतुहात का दिन जो था वो मुहर्रम महीने की 10 तारीख थी। मुहर्रम का महीना इब्तिदाए आफरीनीश आलम से महतरम है। इस महीने में करने का काम क्या है? 2 काम हदीस में साबित है। एक 9 और 10 या 10 और 11 का रोजा, सूमो आशूरा व खालिफू फीहिल यहूद सूमो यौमन क़ब्लहू व बअदहू यौम। आशूरा का रोजा रखो, यहूदियों की मुखालफत करो। रमजान के रोजे की फर्जियत से पहले
आशुराए मुहर्रम का रोजा फर्ज था। जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अब रमजान के पूरे 30 दिन के रोजे फर्ज हो गए। आशुराए मुहर्रम के रोजे की फर्जियत खत्म हो गई। जो चाहे रखे, जो चाहे न रखे, आका ने रखा था, सुन्नत बाकी। आप हिजरत फरमाकर मदीना तो शरीफ ले गए। यहां देखा यहूदियों को, यही बनु इसराइल, जिनको इजराइल कहते हैं, इसराइल और बनु इसराइल, इसराइल हजरत याकूब का नाम है और उनकी औलाद, इनको इजराइल कहते हैं। मदीने में रोजा रखते हैं आशूरे के दिन। आका ने पूछा कि तुम लोग क्यों रोजा रखते हो? क्या जवाब दिए? हमने फिरौन के बहुत जुल्म सितम बर्दाश्त किए, हमारे बाप दादाओं ने, इन्होंने तो नहीं किए। खतरनाक मजालिम बर्दाश्त किए, नस्लों की नस्लें तबाह हुई। हमारे पैगंबर हजरत मूसा के सदके में हमें फिरौन के मजालिम से नजात मिली थी। हमारे नबी ने शुक्राने में रोजा रखा था, तो हम भी रोजा रखते हैं। उस नबी की कौम, हम भी शुक्राने में आज तक रोजा रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा अन युत्तबा, मेरे भाई मूसा की इत्तिबा का तो मैं ज्यादा हकदार हूं। फिर आका ने फरमाया कि 2 रोजे रखो। वो 1 रखते थे, हम 2 रखेंगे। सुन्नत यही है कि 2 रखें, 9 और 10 या 10 और 11। बाद लोग कहते हैं 11वीं का रोजा यजीद की मां ने रखा था। कहां है साबित? साबित नहीं है, लिहाजा ये गलत है। पैगंबर का इरशाद साबित है 9-10 का रखो, 10-11 का रखो। और यजीद की मां रख ले तो क्या हो गया? अगर यजीद की मां रख ले भी तो क्या हो गया? 9-10 या 10-11 का 2 रोजे मुहर्रम में हैं। बाकी पूरे महीने में इसके अलावा अगर कोई 3 रख ले तो पूरे मुहर्रम के रोजे का, पूरे महीने के रोजे का सवाब मिलता है। एक काम तो ये साबित। दूसरा, ज़खीरा अहादीस में जो काम साबित है वो मन वस्ता अला अयालिही फिर नफ़क़त यौम आशूरा वस्तअल्लाहु अलैहि साइर सदर। अयाल कहा जाता है उन लोगों को जिनके खाने के हम जिम्मेदार हैं, जिनके नफके के हम जिम्मेदार हैं। छोटे, अपाहज, न कमा सकने वाले मासूम बच्चे, बूढ़े माँ बाप, खानदान के लोग, औलाद, बीवी, जिनका नफका हमारे जिम्मे है, जिनका खाना हमारे जिम्मे है, हम कमाकर इनको खिलाएं। इन लोगों पर खाने में वुसअत बरतो। देखो हदीस के अल्फाज समझने के हैं, बाहर सखावत की बात नहीं है। हम कुरान और सुन्नत के ताबे मुसलमान कौम है। बाहर सखावत करो अलग चीज है, लेकिन यहां घर में सखावत करने की है। और घर में सखावत क्या करनी है? अच्छे से अच्छा तकल्लुफ वाला घर में खिलाओ। आम दिनों में नहीं खाते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाओ, हलाल और जायज और तय्यब तरीके से। खूब अच्छे से अच्छा घर वालों को खिलाओ, जिन जिन को हम खिलाते हैं। अल्लाह ताला पूरे साल भर हमारे घर में रोजी में बरकत के दरवाजे खोल देगा। ये 2 चीजें साबित है, इसके अलावा कोई चीज साबित नहीं। तो फिर सवाल पैदा होता है, 1383 साल इमाम हुसैन की शहादत को हो गए। आपने इससे पहले 2 बयानात, कायनात के मजलूम शहीद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सैयदना फारूक आज़म के सुने। अल्लाह के पैगंबर के बाद 2 बरस 3 महीना खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रहे। 10 बरस 6 महीने फारूक आज़म रहे। 12 साल कम 5 दिन
سیدنا عثمان ابن عفان رہے. حضرت عثمان ابن عفان کے بعد 4 برس 5 مہینے 9 مہینے سیدنا علی مرتضی خلیفۃ المسلمین رہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، زہر دے دیا گیا. آقا نے فرمایا تھا الخلافۃ من بعد 30 سنۃ، ابو بکر کے 2 برس 3 مہینے، عمر کے 10 برس 6 مہینے، عثمان ابن عفان کے 12 سال، علی مرتضی کے 4 سال 9 مہینے. اب 6 مہینے 30 میں باقی رہ گئے، گنتی کر لینا. جب علی شہر خدا جن کی منقبت یہ ہے 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، 14-15 سال کی عمر میں جب پیغمبر نے فاتحانہ مکے میں اپنے خاندان کو انذر عشیرتک الاقربین کی بنیاد پر دعوت اسلام دی، علی نے 40 آدمیوں کے کھانے کے انتظامات کی مہمانی کی خدمت انجام دی. وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا مفتاح ہے، جو پیغمبر کا داماد ہے، جو چوتھا خلیفہ راشد عثمان ابن عفان کے بعد ہے، جو بہت بڑا سخی جوامرد شیردل بہادر ہے. ان کے بابت امت میں 2 نظریے حضرت علی کے شہادت کے بعد چلے آتے ہیں. ایک نظریہ محب مفرد کا ہے اور ایک نظریہ مبغض کا ہے. کیا مطلب؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد 2 فرقے ہو گئے. 2 فرقے، ایک علی کی محبت میں حد بتا گیا اور علی کو بندے کے درجے سے خدا کا درجہ دے دیا، اور ابو بکر اور عمر کو کافر کہا الیاذ باللہ، اور ان کو کافر نہ ماننے والے کو بھی کافر. عثمان تو چونکہ داماد تھے. ایک فرقہ، ایک نظریہ بن گیا اور وہ فرقے کی صورت اختیار کر گیا، محبت میں غلو کر دیا، حد سے آگے نکل گیا اور علی کو بندے سے خدا کا درجہ دے دیا. آج بھی موجود ہے. یہ ختم نہیں ہوا، یہ فرقہ ختم نہیں ہوا. دوسرا مبغض، علی کا خطرناک دشمن، اور دشمنی میں حد بتا دی. اس لیے اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. محبت میں بھی معتدل رہو اور دشمنی میں بھی معتدل رہو. علی ہی فرماتے ہیں احبب حبیبک حب اللہ عسى ان يكون بغيضك وابغض بغيضك بغضا ما عسى ان يكون حبيبك. دوست سے بہت زیادہ دوستی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تمہارا دشمن ثابت ہو جائے. اعتدال میں رہو. دشمن سے اتنی دشمناوٹ مت کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے. اور دوستی میں حدیں پار کر دی، جب دشمن بن گیا تو حالات آئیں گے. اعتدال ہے اسلام میں. اہل سنت والجماعت معتدل ہے. 2 جماعتیں، 2 نظریے، 2 فرقے بن گئے، آج بھی موجود ہے. ایک محبان علی جن کو روافض کہا جاتا ہے، اور دوسرا شیعان علی جن کو خوارج کہا جاتا ہے. 2 جماعتیں امت میں چل رہی ہیں شیعوں میں. یہ دونوں شیعوں میں، ایک کو روافض، ایک کو خوارج. ایک نے محبت میں حد بتا دی اور ایک نے دشمنی میں حد بتا دی. دونوں جو ہیں گمراہ ہیں، دونوں جہنمی ہیں. علی کے مامت اہل سنت والجماعت کا مستند عقیدہ یہ ہے 10 سال کی عمر میں بچوں میں پہلا مسلمان جس نے کائنات کے بچوں کا سر اونچا کیا ہے. پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کے نکاح کا اعلان اللہ کی طرف سے کر کے علی کے نکاح میں فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کا نکاح ہوا ہے. علی فاتح خیبر ہے. علی کے دست مبارک کو پیغمبر نے اپنا دست مبارک قرار دیا ہے. شجاع اور بہادر ہے. اقداہم علی
फैसले में अली से बढ़ करके कोई आदमी नहीं। पूरे सहाबा में मुसल्लम था, अकरा उबई थे, कारियों में बड़े कारी, और अकदम फैसले की महारत अली में थी। हजरत अली के बाद सैयदना हसन खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। पैगंबर फरमा चुके थे, हादा इब्नी लअल्लाहु युस्लह बैनल फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा मुसलमानों के दो गिरोह के दरमियान में सुलह करा देगा। बहुत बड़ी बात है। बाप के बाद तख्त सल्तनत का मालिक हसन बनता है। 6 महीने के बाद अमीर मुआविया और हसन के दरमियान में जब इख्तलाफात होते हैं, हजरत हसन ने आगे चल करके सुलह कर ली, अमीर मुआविया को सल्तनत दे दी और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारी। 37 साल की उम्र हुई, 40 और 7 हजरत हसन जहर दे दिए गए और हजरत हसन शहीद कर दिए गए। भाई हुसैन 57-56 साल की उम्र, सबसे ज्यादा हकदार खानदान अहले बैत का हसीन सपूत था जो खिलाफत का हक रखता था। लेकिन बनु मुआविया और बनु अब्बास के इख्तलाफात, खैर हजरत हसन को इनकी रवाफिज और खवारिज ने, जो कभी मोहब्बत और अदावत का दम भरते थे, दगे से खुतूत लिख करके हजरत अली को कूफे बुला लिया। चूंकि हजरत हुसैन को, चूंकि हजरत अली ने कूफे को दारुल सल्तनत बनाया था मदीने से हटकर, अबू बकर के जमाने में मदीना दारुल खिलाफत, उमर के जमाने में मदीना दारुल खिलाफत, उस्मान के जमाने में मदीना दारुल खिलाफत और अली के जमाने में कूफा दारुल खिलाफत था। ऐसी वैसी बात नहीं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया 12,000 दावतनामे भेजे थे, 72 जानिसाबों के साथ तशरीफ ले गए। मुस्लिम इब्ने अकील को पहले भेजा। मुहर्रम महीने की 10 तारीख यकूब मुहर्रम को कूफी की हुदूद में दाखिल हो गए। 7 को करबला में पहुंच चुके। 10 तक करबला का कयाम रहा। अबू ज़ुरआ तमीमी, सिनान इब्ने अखनस और एक कातिल हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इंतहाई खतरनाक मजलूमाना जाम शहादत जो नोश किया है। करबलाएं तो बहुत हुई, लेकिन बिलाखिर 1383 साल हिजरत के एतबार से और ईस्वी सन 680 में यह वाकया पेश आया था। इस हिसाब से 1342 साल ईस्वी सन के हिसाब से और 1383 साल 1383 साल मैं आपको बयान करूं वाकया। उमूमी बयानात में हम कर चुके हैं। सफर की बुनियाद क्या हुई, सफर की मसाफत कैसी रही, रास्ते में क्या क्या तारीखी खुतबात दिए, किस तरह कूफे के करबला में पहुंचे और दुश्मनों ने किस तरह सैयदना हुसैन इब्ने अली पर जालिमाना कातिलाना हमला करके मजलूम शहीद। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान भी अपने घर में शहीद हुए थे, बीवी बच्चों की मौजूदगी में। उस वक्त पहरेदार हुसैन थे। 40 दिन उनका पानी बन रहा था, उस वक्त पहरेदार हुसैन थे। यही हुसैन मतार नहीं, 57 साल की उम्र पाकर सन हिजरी 61 में जो सबक उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से सीखा था खालू से, उसकी जिंदा याद मारिका-ए करबला में करवाई गई। आखिर 1383 साल के बाद तक ये वाकया इतना महफूज क्यों है? बहुत मजलूमाना शहादत। तो क्या उहुद में हमजा की जुबान काट ली गई थी, गाल चीर लिया गया था, नाक काट ली गई थी, कान काट लिए गए थे, सीना काट कर कलेजा है,
نکال کر ہندا نے چبایا تھا، وہ تو بہت مظلومانہ شہادت ہے. نہیں، حسین ابن علی کی شہادت سید الشہداء امیر حمزہ کے مقابلے میں سید الشہداء جسے پیغمبر نے فرما دیا وہ تو حمزہ ہے. لیکن آخر 1383 سال منگل کو پورے ہو جائیں گے، اس کے باوجود امت نے اس کو یاد کیسے رکھا؟ یاد رکھنا چاہیے. اہل بیت کے 19 سے 22 افراد خاندان قریش اور بنو ہاشم کے 72 جانثاروں میں کون تھے؟ خاندان قریش، بنو ہاشم، اہل بیت اور مسلم ابن عقیل، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ، اہل بیت کے افراد، ان کی اولادیں. حضرت علی کے 6 بیٹے حسین سمیت امت کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں. 6 بیٹے، فاطمہ سے تو حسین، دوسری شادیاں علی کی ہوئی تھی. محمد ابن علی، ابو بکر ابن علی، عبداللہ ابن علی، علی کی یہ اولاد ہے. حسین چھٹے تھے. 5 بھائی دوسرے، 6 بھائی، علی کے 6 بیٹے، زینب کے بیٹے، زینب کے 6 بھائی اور زینب کے بیٹے. سمجھتے جاؤ. 3 بھتیجے حسن کے بیٹے اور 2 خود کے بیٹے. سمجھے؟ 3 بھتیجے، 6 بھائی، 2 بیٹے اور باقی اہل بیت کے 22. اور خاندان اہل بیت کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں موجود. اور زینب جب حسین کی لاش پر پہنچتی ہے تو آسمان میں نگاہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے واہ محمد، ہائے ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام نازل ہو. وہ مظلومانہ شہادت جن 72 کو کفن نہیں دینے دیا تو خدا نے آسمان سے ہوا بھیج کر کربلا کی مٹی کو کفن پہنایا اور وہ خون کی چادروں سے کفنائے گئے. یاد رکھے گی امت. کیا کائنات میں ایسا کوئی مظلوم شہید ہے؟ کیا کائنات میں ایسا کوئی مظلوم شہید ہے؟ جب سے آسمان بنا ہے اور جب تک زمین باقی رہے گی، زینب جیسی کوئی عورت پیدا نہیں ہو سکتی ہے جس کی نظروں کے سامنے 6 بھائی ذبح کر دیے گئے، جس کی نظروں کے سامنے بھتیجے، بھانجے اور حسین کے بیٹے ذبح کر دیے گئے. محبت تو دیکھو حسین کے ساتھ، محبت تو دیکھو کیسی. سگی اولاد، معصوم بچے 2 مہینے کے بھی اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہونا نہیں دیکھتے. اس لیے علی اکبر نے کہا، امام حسین نے بہت سمجھایا، کہا ہو نہیں سکتا ہے میرے باپ میری نظر کے سامنے آپ کو ذبح کیا جائے اور میں زندہ رہوں. اخیر میں معرکہ کربلا میں اترے ہیں اور نماز ظہر کا وقت بھی آیا ہے اور شمر سے اجازت مانگی، نماز نہیں پڑھنے دی تھی اور اس موقع پر نماز خوف ادا کی ہے، نماز خوف. اور عصر کا وقت آنے سے پہلے کائنات کا یہ حسین سورج ڈوب چکا تھا اور عصر کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. 34 زخم تیروں کے اور 43 زخم تلواروں کے جس حسین کے جسد اقدس پر ہو وہ کتنا فاتحانہ لڑا ہوگا. لیکن نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سایوں میں. انہوں نے ادا کر دی. بہت مظلومانہ شہادت. 1383 سال کے باوجود امت نے اس کو محفوظ رکھا ہے. لیکن سمجھتے کیا ہے؟ حسین حسن کربلا میں شہید ہوا. حسن کہاں ہوا ہے؟
حسن کی تو شہادت زہر میں پہلے ہو چکی تھی. حضرت حسین اس کے بعد 10 سال رہے ہیں. وہ 47 میں، یہ 57 میں واقعہ ہوا ہے. جبکہ 10 برس پہلے حسن تو جا چکے ہیں جامع شہادت نوش فرمائے، اور یہ تو 56-57 سال کے عمر میں سن ہجری 61 کا یہ واقعہ ہے. دوسرے نمبر میں حضرت حسین کے باقی 5 بھائی بھی ہیں جو حضرت علی سے ہیں. 3 تو بھتیجے ہیں جو حسن کے اولاد ہیں، 2 تو بیٹے ہیں، اور زینب کی اولاد جو بھانجی ہے بہن کے بیٹے. وہ اہل بیت کی تعداد 19 سے 22 ہے، اور باقی 72 جانصار. امام حسین یہ سبق دے گئے، ظلم کے مقابلے کے اندر جھکنا پسند نہیں کیا، اور قضائے خداوندی تھی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. زینب جیسی بہن کوئی نہیں. کیا کہتی ہے؟ واہ محمدہ، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام نازل. دیکھ تو صحیح، آقا سے مخاطب ہوتی ہے، کوفے والوں نے تیری اولاد کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ پورا کربلا خون سے تربتر ہے، اور ان پر خون کی چادر چڑھی ہوئی ہے سرخ. اور فرمایا ہواؤں نے ان جسدوں پر اور جسموں پر مٹی بچھا رکھی ہے. وہ رخسار جسے محمد الرسول اللہ چومتا ہو، اور جسے یوں فرماتا ہو ہمارے حانتا یا بن الدنیا، یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. جسے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. جن کے بابت اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، جنہیں اللہ کا نبی نمازوں میں پشتوں پر اٹھایا کرتا ہو، جنہیں ابو بکر اپنے جسموں پر اٹھا کر کے پھرتے ہو، صحابہ نے جن کے ساتھ بہت زیادہ مراعات کا معاملہ فرمایا ہو، اور پیغمبر نے نام بھی رکھا تھا. جب علی کے یہاں حسن پیدا ہوئے، آقا تشریف لائے، کیا نام رکھو گے؟ حرب. کہ حرب نے میرے بیٹے کا نام حسین ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے کانوں میں اذان دی ہے. یہ تو محبت کا حال ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آقا نے فرمایا جو ان سے لڑائی لڑے ان سے میری لڑائی. سبق یہ ہے اہل بیت سے محبت پیدا کی جائے، اور محبت ان کے طور طریق کو زندگی میں اپنانے سے ہوتی ہے. وہ طور طریق کیا تھے؟ حسین نمازی تھے، حسین روزے دار تھے، حسین زکات ادا کرتے تھے، کثرت سے حج کرتے تھے، تمام خیر کے افعال کرتے تھے. مدینے میں ایک دن بھکاری آ گیا، کہیں سے کچھ نہیں ملا. حسین کے در کی کمبر جو ہے دستک دی. آپ نفل نماز میں تھے، جلدی جلدی نماز پوری کر لی. کمبر سے کہا دیکھو کون آیا. کہا کہیں سے کچھ ملا نہیں ہے، آپ کے در پر آیا ہو. حضرت حسین نے فرمایا کمبر غلام سے دیکھو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. آپ نے 200 درہم اہل بیت کے نام بانٹنے کو کہہ دیا ہے، وہ ان کے ہیں، البتہ بانٹنا باقی ہے. کہا لاؤ لاؤ. اہل بیت سے زیادہ حقدار آ چکا ہے، اور لا کر کے ان کو دے دیا، اور کہا بھائی معافی چاہتا ہوں، معذرت قبول کر لے، اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. وہ حسین رضی اللہ عنہم و ارضاہ، اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کو بہترین سے بہترین مقام نصیب فرماوے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرماوے، اور کل امت کو روافض اور خوارج کے انتہائی خطرناک چال باز ناپاک نظریات سے پاک صاف رکھ کر امت کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.